بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک مضمون چل رہا ہے، اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ آج رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں توجہ دلانے کے لیے اور خود اپنے کو بھی متوجہ کرنے کے لیے اس وقت سب حضرات بالخصوص جو لوگ مسجد میں رہ رہے ہیں ان کے لیے قابل توجہ چیز ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں جیسے انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے، دل پورے جسم کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ بالکل رمضان المبارک کا یہ مہینہ سال کے 12 مہینوں میں اس کی وہی حیثیت ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ جیسے ہم کو اپنے جسم میں دل کی فکر زیادہ ہوتی، دیگر اعضاء ہیں ان میں کچھ تکلیف ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی تو اس سلسلے میں کبھی آدمی تھوڑی کوتاہی کر جاتا ہے، کبھی اس میں علاج دوا میں تاخیر کرتا ہے، لیکن دل کے تعلق سے اگر کسی کو ذرا سی بھی تکلیف ہو جائے یا ڈاکٹر کوئی بات بتا دے تو بس سارا نظام سارا کام ایک طرف پہلے اس کی فکر کرتا ہے، کیونکہ اگر قلب جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو چاہے کتنی ظاہری صحت تندرستی کچھ ہو، آدمی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے یہ بالکل مہینوں میں اس کی حیثیت قلب جیسی۔ اگر یہ مہینہ جمعیت خاطر کے ساتھ، بزرگان دین کے الفاظ میں جمعیت خاطر کے ساتھ اگر یہ گزر گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے پورے 11 مہینے عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور جمعیت کے ساتھ گزریں گے۔ اور اگر اس مہینے میں یکسوئی نہیں ملی، اس مہینے میں ذہنی فکری انتشار میں مبتلا رہے تو پھر اس کے اثرات پورے 11 مہینے پر پڑتے رہے۔ جو حضرات مسجد میں ہیں وہ بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ پاک نے سارے دنیاوی تفکرات سے خالی کر کے اور یہاں بھیج دیا، اور 5 دن رہ گئے، انتہائی قیمتی وقت ہے۔ بس اس کی فکر کریں کہ ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا یا کام یا آرام۔ کام میں اعتکاف سے پہلے ہمارے جو اعمال تھے اسی پر اکتفا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ جتنا اپنی بیٹری کو ہم چارج کر پائیں ہم اتنا کریں، اور روزانہ اپنا جائزہ محاسبہ لیتے رہیں کہ کیفیت بڑھ رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ہم جیسے آئے تھے تبدیلی پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اگر تبدیلی پیدا ہو رہی ہے تو شکر کی بات ہے، اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر فکر کرتا کہ سارے انتظامات اور سارے اسباب کے باوجود بھی ہم ویسے ہی کیسے رہ گئے۔ ارے بھائی دسترخوان پر بہت عمدہ قسم کے کھانے، لذیذ مرکب غذائیں مزاج کے موافق رکھی ہوئی ہے اور ہم بھوکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے اس کا۔ اور اگر سحری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے سارے حضرات اس کا پر ذہن رکھیں، اپنی توجہ دل پر پورے طور پر کہ صبح سے لے کر شام تک جو نظام چل رہا، جو آپ انفرادی معمول کر رہے ہیں، اجتماعی معمولات کر رہے ہیں، صرف نیکیاں والی بات نہیں ہے، مسئلہ اس کے دل کا ہے کہ آخر اس پر بھی کچھ فرق پڑا کہ نہیں پڑا ہمارا۔ اور اگر نہیں پڑا ہے تو اللہ پاک سے رو کر کے مانگیے کہ اللہ ہم اب آ گئے ہیں اور اس کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، ہم پر فضل فرما دیجیے۔ رمضان کا مہینہ انتہائی قیمتی مہینہ، ارے اللہ پاک نے تو صرف اس کے ظاہری ادب کرنے پر اللہ پاک نہ معلوم کیسے کیسے فیصلے فرما دیتا ہے۔
ایک واقعہ جو بڑی عبرت کا ہے، مجھے یاد آیا اس وقت میں، نزہۃ المجالس میں واقعہ ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں کا غلبہ تھا، خیر کا غلبہ تھا، لوگوں میں نیکیوں طاعتوں کا رجحان تھا۔ تو ایک مجوسی مسلم بستی میں رہتے تھے، ظاہر ہے ان کا رمضان سے روزے سے کیا لینا دینا، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ خود ہم لوگ بھی سوچیں، ایک وقت ایسا بھی تھا سفر جب کرتے تھے اور قریب والا اپنی عادت کے مطابق سگریٹ ہے اور یہ وہ پینے کا مسئلہ آتا اور پی لیتا وہ، اور اس کو پتہ چلتا کہ بغل میں روزے دار بیٹھا ہے، اس کو احساس ہوتا اور وہ کہتا جب اس سے غلطی ہوگی میں سے پی لیا۔ تو ہم سب لوگ دیکھا ہے لوگوں نے، نہ کہ اس دور کے اندر ظاہر ہے کہ اس وقت خیر کا غلبہ تھا، اس کا بیٹا ایک دن رمضان کے زمانے میں، بھائی روزہ تو تھا ہی نہیں، اس نے کھلم کھلا کھانا کھا لیا، سب کے سامنے کھانا کھایا۔ اس کے باپ کو جب پتہ چلا بہت ڈانٹا اس نے، اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کے روزے چل رہے ہیں، رمضان چل رہے ہیں، تم کو شرم نہیں آتی؟ تم کو کھانا تھا، تم کو اکیلے میں کھانا کھائیے تھا، تم نے باہر کھانا کھا لیا۔ ڈانٹ ڈپٹ قصہ ختم ہو گیا، اس کا ہوا انتقال۔ تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں، اس جنتی اس کو مجوسی کو دیکھا کہ جنت میں ہے، پوچھا بھائی تمہارا لینا دینا یہاں سے کیا ہے، تم تو مجوسی تھے۔ اس نے کہا ہاں واقعی ہم مجوسی تھے، لیکن ایک عمل میرا ایسا ہوا کہ اللہ پاک کو پسند آ گیا تھا۔ پوچھا وہ کیا تھا؟ کہا رمضان کے زمانے میں میرے لڑکے نے یہ حرکت کی تھی، مجھ کو بہت تکلیف ہوئی، میں نے اس کو انتہائی مطلب یہ کہ اس کو تنبیہ اور ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے موت کے وقت مجھ کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ ہوا کہ تم نے چونکہ رمضان کا روزے کا اکرام کیا ہے، اب میری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ جس کے دل میں دین کی اور اعمال کی تھوڑی بہت بھی کچھ ہو، اب اس کو ہم محروم کر دیں۔ اللہ نے ایمان بھی دیا، اس کو جنت نصیب فرمائی۔ بہت قیمتی وقت چل رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا غالباً اس کی راویہ ہیں، اذا دخل العشر الاواخر، آخری جب عشرہ آ جاتا، شد میزرہم، آپ اپنی کمر کو کس لیتے۔ جیسے دیہات کے لوگ اس کو زیادہ سمجھیں گے، جب کھیتی باڑی کا وقت آتا ہے تو بالکل ایک دم بالکل مستعد اور کمر میں کپڑا باندھ لیا، ایک محاورہ ہے کہ بالکل اب کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ظاہر ہے آپ تو پورے 11 مہینے ہی اللہ سے جڑے رہتے تھے، اور آپ کی طاعت اور عبادت کا تو ہم کیا تصور کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کا اخیر عشرہ آیا، کمر کو کس لیا آپ نے۔ ایقظ لیلہ، رات بیدار رہتے تھے، اور احیا لیلہ اور لیلہ ایقظ اہلہ، گھر والوں کو بھی جگاتے بیدار فرماتے اور خود بھی رات میں جاگتے آپ۔ یعنی راتوں میں جاگنا صرف رات جگانے کے طور پر نہیں، بلکہ راتوں میں جاگ کر کے عبادت، تلاوت، نفل، ذکر و اذکار، تاکہ یہ جو ہے کچھ مل جائے اس میں۔ تو بھائی ہم سب لوگ اب 5 دن رہ گئے، آج 25 ہو چکے ہیں، 5 بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتا ہے، جو حضرات کا مستقل یہاں قیام ہے، ایک ایک لمحے کو بہت قدردانی کے ساتھ گزاریں، غفلت کے ساتھ اور بے فکری کے ساتھ، لاپرواہیوں سے آپس میں گفتگو اور بات چیت کر کے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ اب یہ چانس آئندہ ملے نہ ملے کوئی نہیں بتا سکتا، ارے کل کا دن مل جائے یہ بھی کسی کو پتا نہیں، تو بلا لے کسی کو دل چاہے وہ۔ اس لیے اس کو اپنے حق میں یہ سمجھے کہ میرا یہ آخری رمضان ہے۔ حدیث میں بھی تو ہے کہ نماز پڑھو ایسی جیسے تمہاری بالکل آخری نماز ہو رہی ہے۔ ظاہر آخری عمل آدمی جس انداز پر کرے گا خیال کر کے، بالکل یہی خیال کر کے یہاں کے اوقات کو، دن کو، راتوں کو، رات کو جاگنے کو، بس یہ کہ بس آخری ہے یہ اور اسی پر میرا فیصلہ ہونا ہے، بس اس طرح اہتمام کے ساتھ گزاریے، اور اپنی اپنی فکر کے ساتھ میں دوسرا کیا کر رہا، اس کا کیا عمل ہے وہ جانیں۔ ہم اپنی فکر میں رہے، میں نے شروع دن میں بات توجہ دلائی تھی آپ کو، ہر آدمی یہ سمجھے کہ ہم اکیلے ہیں،
کوئی اور دوسرا نہیں ہے ہمارے ساتھ میں، اور بس ہم اور ہمارا اللہ۔ اپنے ایک ایک لمحے کو ہمیں وصول کرنا ہے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دینا ہے۔ دیکھیے ہمارے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں اور واشنگ مشین میں اس کو ڈالا، اور ڈالنے کے بعد ہم اس کو نکالتے ہیں تو ایک دم صاف و شفاف ہو کر کے آتا ہے۔ بس یہ اعتکاف جو ہے یہ گویا واشنگ مشین ہے یہ، کہ بس اس 10 دنوں کے اندر ہم ایسے رہیں کہ بالکل جب نکل کے آئیں تو ایک دم دھلے دھلا ہے، ہمارا دل بھی پاک و صاف، اللہ کی محبت ملی ہو، اور زندگی کے اندر تبدیلی، صالح تبدیلی پیدا ہو جائے، اعمال کی رغبت پیدا ہو جائے، نیکیوں و طاعت کا جذبہ ہو جائے، تاکہ جب دل بن جائے گا تو پورے 11 مہینے انشاءاللہ اس کے برکات، بزرگوں کے تجربات ہی ہیں۔ یہ میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا اس کو، حضرت حکیم الامت صلی اللہ مرقدہ، حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ، ان حضرات نے بہت باقاعدہ اس کو بیان کیا کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں کسی گناہ کے چھوڑنے کا آدمی طے کر لے، عادی ہے چھوڑنے کا، اس نے مجاہدہ برداشت کر لیا، تو اللہ پاک پورے سال اس کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ اور اگر اس مہینے میں کسی نیکی اور طاعت کا اہتمام کر کے ہم نے اس کو عمل کر لیا تو پورے سال اللہ پاک اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ بہت قیمتی اللہ ہم کو مہینہ اور یہ ایام اپنے کرم سے، فضل سے عطا فرما دیا۔ ہماری تو نالائکیاں، ہماری سب کی سیاہ کاریاں، بدعمالیاں تو ایسی ہیں کہ ہم اس لائق تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے رمضان دیا، اعتکاف دیا، انہی برکتوں کے ساتھ جو اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، انہوں نے اس کو دے دیا اللہ پاک نے۔ اب یہ کہ اس کو وصول کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہماری سب کی فکریں ہیں۔ بس اس وقت سے بھی اتنا ہی کریں گے، وہ مضمون باتیں ہم بتا دیں کر ہو جائے گی بات، کہ ہم سب لوگ ان 5 دنوں میں بس خوب وصول کر لیں، اور تبدیلی لانے کا ارادہ ہم کریں گے، تبدیلی وہ کریں گے۔ ہمارا ارادہ ہو، ہماری طلب و طلب ہو اور مانگنا ہو، وہ تو تیار ہے دینے کے لیے۔ اگر ان کو دینا منظور نہ ہوتا تو یہ سارے اسباب ہی نہ مہیا فرماتے اور وہ یہاں ایک جا جمع نہ کر دیتے۔ ان کو تو وہ دینے کے تو بالکل طے کر لیا انہوں نے، لیکن ظاہر ہے ابا تجوری کھولے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیٹے کو دینا ہے، لیکن اب بیٹا ہاتھ ہی نہیں پھیلا رہا، اب وہ مانگ ہی نہیں رہا، اب وہ قریب ہی نہیں ہو رہا، تو کس کو دے دیں گے وہ لوگ؟ اسی طریقے سے اللہ پاک نوازنے کا فیصلہ، بالکل موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، بس اب یہ ہے کہ ہم کتنا نہا لیں گے اور کتنا جذب کر لیں گے۔ حدیث میں بھی تو ہے زمینیں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو بارش کو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، اور جذب کرنے کے بعد میں اس سے سبزہ اگتا ہے، کھیتیاں، پھل فروٹ آتے ہیں، اس لوگ کو فائدہ ہوتا ہے۔ مخلوق کے فائدے کی نیت تو ہرگز نہ کیجیے گا، یہ تو بڑا بننے کی نیت ہو گئی، اس میں تو محرومی ہو جائے گی سب۔ بس اپنی نیت کریں، اللہ پاک ہم کو بنا دے، سنوار دے، دل بن جائے۔ بس یہ مہینہ جس طرح پورے سال کا قلب ہے، جسے اللہ نے اس کو ساری برکتیں اور خیرات جمع کر دی ہے، تو ہمارا جو جسم ہے یہ دعا کرے کہ اللہ اس کو بھی ہمارے دل کو دل بنا دیجیے، اور اس کی بن جانے کی وجہ سے انشاءاللہ جسم کا سارا نظام بالکل سب صحیح ہو جائے گا، گناہ چھوٹیں گے، طاعتوں پر جی لگے گا، اللہ کی یاد، اللہ کی طرف لو توجہ لگی رہے گی جب یہ بنے گا اندر۔ بس اللہ سے مانگنا ہمارا کام ہے، طلب و طلب کے ساتھ میں اسباب اختیار کرنا، نوازنا ان کا کام ہے۔ اس راستے میں آج تک کوئی محروم نہیں ہوا، یہ بالکل 100% بات ہے کہ جو سچے دل کے ساتھ اس میں لگا ہے اور تڑپا ہے اور گڑ گڑایا ہے، رویا اور آہذاری کی ہے، کبھی محروم نہیں فرمایا۔ طلب کے وقت اور ظرف کے وقت انہوں نے عطا فرما دیا۔ ہر ایک کا ظرف الگ الگ ہے، ہر ایک کا ظرف الگ الگ ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا اور بڑا ہے، تو وہ ہر ایک کو اس کے ظرف کے اعتبار سے دیں گے، لیکن پہلے اس ظرف کو صاف ستھرا کر دیں ان کے لائق۔ ارے گندے برتن میں دودھ نہیں رکھتے ہیں ہم، گندے برتن میں جو ہے عطر نہیں رکھتے ہیں، اس گندے دل میں اللہ کیسے آ جائے گا؟ یہ تو ان کا گھر ہے، اس گھر کو جتنا صاف کرنے کی ہم فکر کریں گے، تلاوت کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے، رو کر کے، آہذاری کر کے، مجاہدات اور ریاضتوں کو کر کے،
اور بھائی ہمارے حضرت قاری صاحب اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، ایک بہت پیاری بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے میاں راحت کی کوئی حد تھوڑی نہ، یہ جملہ جو فرمایا کرتے تھے راحت کی کوئی حد نہیں ہوتی، کتنے انتظامات، اب کیا ہم چاہتے ہیں، اب چاہتے ہیں اور ہو جائے تب کریں گے ہم، یہ سب گڑبڑ معاملہ ہے، بس جتنے اوقات مل رہے ہیں بس اس کی قدردانی اور اوقات کو صحیح استعمال کرنا، تلاوت میں، ذکر میں، اللہ کی طرف لو لگا کر کے رونے میں، آہوزاری کرنے میں کوئی کسر نہ رہے، نفلوں کے پڑھنے میں جو اجتماعی عمل ہو رہا ہے اس میں بھی شرکت کریں۔ میں نے کہا تھا اجتماعی اعمال میں ایسے نہ ہو جیسے زبردستی میں ڈال دیا گیا، سر جھکا کے مراقبے میں آپ بیٹھ گئے، نہیں، اس میں بھی طلب طالب بن کر کے بیٹھیے، اجتماعی اعمال پر بھی اللہ فیصلے فرما دیتا ہے۔ تو آج جو توجہ دلانے کی بات عرض کی ہے وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ ایک قلب ہے پورے سال کے مہینوں کے لیے، بس اس مہینے میں اپنے دل کو جتنا ہم بنا لے جائیں گے اور جتنا سنوار لیں اور ان کے قابل بنا لیں گے، انشاءاللہ پورے سال اس کی برکات ہم کو ملتی ہے۔ اللہ پاک قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ جو گمان اور جو لے کر کے آئے ہوئے ہیں اللہ بقدر ظرف عطا فرما دے۔